اہم امور اور پالیسی بیان میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے موقف میں تضاد، مقبولیت میں سبقت کی خواہش اور سیاسی رقابت نے تحریک انصاف کے لیے تنظیمی سطح پر پیچیدگیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ 9 مئی کے بعد مسلسل عطاب کا شکار تحریک انصاف کے لیے بدلتے حالات کے ساتھ داخلی سطح پر بھی تنظیمی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق جو عمران ڈو جیل میں عمران خان سے ملاقات کر کے آتا ہے وہ خود کو لیڈر سمجھنے لگتا ہے اور جیل کے باہر آ کر اپنا پالیسی بیان داغ دیتا ہے، جس سے پارٹی کی سطح پر ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹی وی ٹاک شوز اور سوشل میڈیا پر مختلف رہنماؤں کے اہم ایشوز پر موقف میں تضادات اور ایک دوسرے کی سیاسی حیثیت کی نفی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ پارٹی میں سب اچھا نہیں ہے اور پی ٹی آئی کے جلد یا بدیر ٹکڑے ہونا یقینی ہے۔ دوسری جانب ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق بانی تحریک انصاف عمران خان کی قحط کے دوران پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات پارٹی کے لیے شرمندگی کا باعث بن چکے ہیں۔ خاص طور پر پارلیمانی اور جنرل باڈی کے ٹکٹوں کی تقسیم پر یہ اختلافات واضح طور پر سامنے آئے ہیں۔ تاہم پارٹی رہنماؤں کا خیال ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے دوران سیاسی جماعتوں میں اس طرح کے اختلافات عام ہیں اور عمران خان کی غیر موجودگی نے ان مسائل کو مزید بڑھا دیا ہے۔ وہ اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ پارٹی رہنماؤں کو اڈیالہ جیل میں قید عمران خان تک رسائی حاصل نہیں ہے، جبکہ جن وکلا کو ان سے ملنے کی اجازت ہے وہ مبینہ طور پر اپنے مفادات کے مطابق عمران خان تک ادھورے یا توڑ مڑوڑ کر پیغامات پہنچاتے ہیں۔ مبصرین کے مطابق قومی اسمبلی کے ٹکٹوں کی تقسیم کے دوران پی ٹی آئی کی صفوں میں خوب کھلبلی مچی۔ ایڈوکیٹ شیر افضل مروت نے ٹکٹوں کی تقسیم میں اقربا پروری کا الزام عائد کیا، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں شیخ رشید احمد نے الزام عائد کیا تھا کہ راولپنڈی میں رکن قومی اسمبلی کی سیٹ کے لیے پی ٹی آئی کا ٹکٹ کروڑوں میں فروخت ہوا۔ بڑے اختلافات اس وقت سامنے آئے جب یہ اعلان کیا گیا کہ بیرسٹر علی ظفر پارٹی چیئرمین شپ کے امیدوار ہوں گے۔ اس موقع پر شیر افضل مروت نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے۔ بعد ازاں بیرسٹر گوہر علی خان کو دوبارہ پارٹی چیئرمین شپ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا گیا۔ دوسری جانب شیر افضل مروت جو اس وقت صوبوں میں انتخابی مہم چلا رہے تھے، ان کو کہا گیا کہ وہ اپنی سرگرمیاں روک دیں اور اسلام آباد پہنچیں۔ اس طرح سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے حکومت خیبر پختونخوا کو وفاقی حکومت سے تعاون نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ تاہم رکن قومی اسمبلی علی محمد خان نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہوگا۔ سینٹ کی ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر بھی پی ٹی آئی میں خوب تنقیدی آوازیں اٹھی اور سوشل میڈیا پر عمران ڈوز نے پی ٹی آئی کے بعض امیدواروں پر خوب تنقیدی وار کیے۔ انتخابی نشان بلہ چھن جانے کے بعد پارلیمانی پارٹی میں شمولیت کے معاملے پر 8 فروری کے انتخابات سے پہلے اور بعد میں اختلافات کافی واضح تھے۔ شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا کہ پارٹی کے اندر کچھ عناصر غلط فیصلے کرنے کی ذمہ دار ہیں اور ان کی وجہ سے پارٹی مخصوص نشستوں سے محروم ہوئی، جبکہ مروت نے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد پر بھی خوب تنقید کی، جس پر سنی اتحاد کونسل کی قیادت کی طرف سے بھی منہ توڑ جواب دیا گیا۔ ایک طرف پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت اور کور کمیٹی میں اختلافات، بد زبانی اور ہاتھا پائی کی خبریں زبان زد عام ہیں، دوسری جانب ترجمان تحریک انصاف سب اچھے کی گردان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ترجمان رؤوف حسن کے مطابق پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتوں میں ذاتی نقطۂ نظر پیش کرنا معمول کی بات ہے۔ تاہم یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پارٹی پالیسی میں شیئر کروں گا، جبکہ پارٹی پالیسیوں کے حوالے سے دیگر پارٹی رہنماؤں کے بیانات کو ان کی ذاتی رائے سمجھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پارٹی لیڈر ہیں اور صرف وہی پارٹی کی پالیسیاں براہ راست یا ان شخصیات کے ذریعے واضح کرتے ہیں جو جیل میں ان سے ملتے ہیں۔ ان پالیسیوں کو شیئر کرنے کے لیے میں ترجمان کی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔